اس کی 2-3 تعریفیں نقل کی ہیں۔ هو العلم يبحث عن اصول کلام اللہ من حیث الدلالۃ علی المراد، علامہ تفتازانی نے کہا ہے۔ قرآن کے الفاظ کی بحث کی جائے اس حوالے سے کہ اس سے مراد سمجھ آ جائے، اس کا نام تفسیر ہے۔ قرآن کے الفاظ سے بحث کی جائے کہ مراد سمجھ آ جائے، اس کو علم التفسیر کہتے ہیں۔ دوسری تعریف هو العلم یفہم بہ کتاب اللہ المنزل علی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم و بیان معانی و استخراج احکام ہی۔ تفسیر جس سے قرآن سمجھ آ جائے، وہ قرآن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اس قرآن کے معنی اور پھر اس سے احکام اخذ ہو جائیں، اس کو تفسیر کہتے ہیں۔ وہ علم ہے جس میں کتاب اللہ سمجھ آئے، اس کے معنی سمجھ آئے اور اس کے احکام حاصل کیے جا سکیں۔ یہ علامہ زرکشی کی۔ تیسری تعریف قرآن کے الفاظ کی، الفاظ کے معنی کی بحث کی جائے طاقت بشری کے مطابق، اور جو قواعد عربیہ تقاضا کرتے ہیں اس کے مطابق ان کے معانی سے بحث ہو جائے۔ تو تفسیر طاقت بشری کے مطابق قرآن کے نظم کا معنی، الفاظ کا معنی اور قواعد عربیہ کے مطابق اس معنی کا حل، یہ تفسیر ہے۔ بہرحال تفسیر یہی ہے کہ الفاظ قرآن کے معنی کو واضح کیا جائے تاکہ احکام ہو سکے۔ تفسیر کا موضوع قرآن کے الفاظ ہیں۔ تفسیر کی غرض الفاظ کے معنی کی پہچان ہے، فائدہ احکام حاصل کرنے میں قدرت ہو جائے۔ اور تفسیر تو اللہ کے کلام کی مراد، تفسیر کے ساتھ تعویل ہے۔ تعویل میں چند محتملات ہوتے ہیں، ان میں ایک کو ترجیح دینا تعویل ہے۔ تفسیر اللہ کی مراد اور تعویل مختلف محتملات سے ایک احتمال کو متعین کرنا۔ مثلا ثلاثۃ قروء، قرین کا معنی کیا ہے؟ طہر ہے یا حیض ہے؟ دو احتمال ہیں۔ قرائن سے ایک کو متعین کرنا، اس کو تعویل کہتے ہیں۔ عقیدہ اسی پر ہوگا، عمل اسی پر ہوگا، لیکن دوسرے احتمال کو بھی غلط نہیں کہا جائے، یہ ہے تعویل۔ تفسیر ہے کہ دوسرا احتمال ہے ہی نہیں، یہی ایک ہے مراد اللہ پاک۔
عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ. عالم الغیب والشہادہ اللہ کی صفت ہے. پورے قرآن میں عالم الغیب اللہ کو کہا گیا ہے، نبی کو نہیں کہا گیا. یہی ایک مراد ہے، دوسرا احتمال نہیں ہے کہ کوئی اور بھی جانتا ہے. اس کو تعویل نہیں کہیں گے، اس کو تفسیر کہیں گے. تو الفاظ کی مراد قطعی اور یقینی یہ تفسیر ہے. الفاظ کی مراد ترجیحی بنیاد پر یہ تعویل ہے. تو بس تفسیر اللہ پاک کے کلام کا مراد متعین کرنا، تعویل محتملات میں ایک متعین کرنا. تفسیر کے اصول، کس بنیاد پر تفسیر کی جائے گی؟ اقوام عالم کا جائزہ. یہ قرآن پوری دنیا کے لیے رہنما ہے، پوری دنیا کے لیے ہدایت کا راستہ ہے. تو پہلے ان کا علم تو وہ کیا ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا عقیدہ ہے، کیا عمل ہے، اس کا علم. اس پر پھر قرآن ان کی تفصیل کہ ہدایت دے کہ یہ نہ کرو یہ کرو. اس کے لیے تفسیر کے لیے بنیادی نقطہ اقوام عالم کا جائزہ، کہ عالم میں جو اقوام ہیں، قومیں جتنی بھی ہیں، وہ کیا کر رہی ہیں، عقیدہ کیا ہے، عمل کیا ہے. نمبر 2، دستور انقلاب، یعنی نبی علیہ السلام کی عملی زندگی، کہ آپ نے عملاً اس دنیا کے کایا کو کیسے پلٹا، وہ کیا طریقہ اختیار کیا. جو ایک تھے اور اب 2 ارب ہے، تو یہ جہان کے کایا کو کیسے پلٹا. تیسرے نمبر پر قرآن کے اصل مقاصد، جس کو اقوام کو جس پر چلانا چاہتے ہیں. امت میں جتنے افراد ہیں آج، اغیار کی خرابی ہمارے اندر آ گئی ہے. تفسیر کریں گے تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کر کریں گے کہ ہم اور دنیا کیا کر رہی ہے، قرآن کیا کہتا ہے. فائدہ نمبر 1، قرآن مجید کے مخاطب 6 قومیں ہیں. پورا انسانیت، پورے جنات، ان 6 میں سے کسی نہ کسی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں. مومن، یہودی، نصارہ، سابعی، مشرکین اور مجوس. پوری دنیا ان 6 میں سے کسی قوم کے ساتھ واسطہ رکھتی ہے. ان الذین آمنوا، مومن، والذین ہادوا، یہودی، والسابعین، سابعی،
والنصارى اور نصارہ والمجوس والذین اشرکوا، یہ 6 قومیں ہیں۔ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، یہ جو عقیدہ رکھتے ہیں قیامت میں ان کا اللہ فرماتا ہے میں فیصلہ کروں گا کہ حق کیا تھا۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، اللہ کو سب علم ہے۔ ویسے تو جو شرک کرے وہ مشرک ہے، لیکن قرآن نے جن کو کہا ہے والذین اشرکوا، یہ نبی علیہ السلام کے اول مخاطبین ہیں۔ یہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے، شرک بھی کرتے اور کہتے ہم ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی امت ہے۔ اب وہ نبی کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، صرف ابراہیم علیہ السلام کے نام کو مانتے ہیں اور شرک کرتے ہیں۔ یہ آئے گا انشاءاللہ کہ آج کے لوگ بھی شرک کر رہے ہیں۔ مزارات پہ جائیں، وہاں سجدہ کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، ان سے بیٹے مانگتے ہیں، مشکل کشائی کے لیے قسم و قسم کی درخواستیں دیتے ہیں۔ یہ شرک ہے۔ لیکن ان مشرکین اور ان مشرکین کا فرق ہے۔ وہ قرآن کو نہیں مانتے تھے، یہ مانتے ہیں۔ وہ نبی کو نہیں مانتے تھے، یہ مانتے ہیں۔ جب ان کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی جائے کہتے ہیں یہ معنی آپ صحیح نہیں کر رہے، غلط کر رہے ہیں۔ تو ان کو منافق کہیں۔ یہ وہ مشرک نہیں کہ کسی چیز کو نہ مانے، بلکہ یہ منافق ہے۔